بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کس طرح کی روایتوں کو بیان کریں گے اس سلسلے میں ایک لفظ استعمال کیا، خفیف الضبط، کہ سب سے پہلے تو آپ کی کوشش ہوگی تام الضبط عادل راویوں کی روایتوں کو جگہ دینا، اور اس کے بعد بیان کیا گیا کہ تام الضبط کسے کہا جاتا ہے. دوسرا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ خفیف الضبط راویوں کی روایتوں کو بھی آپ بیان کریں گے. خفیف الضبط راوی کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ خفیف الضبط راوی کہا جاتا ہے ان محدثین کو اور ان راویوں کو جن کی روایتوں میں وہم اور غلطی تو کافی ہوتی ہے، جن کی روایتوں میں وہم اور غلطی تو کافی ہوتی ہے، البتہ ان کی اکثر روایتیں صحیح اور درست ہوتی ہے. تھوڑا بہت ہے تو تام الضبط ہے، اکا دکا تکا، لیکن اگر 10-15% کا فرق ہے کہ 15 سے 20% تک اگر ان سے غلطی ہو رہی ہے تو پھر ایسے کو خفیف الضبط کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایسا راوی جس سے وہم اور غلطی تو بکثرت ہوتی ہے مگر اس کے باوجود صحیح روایتیں یہ غالب ہوتی ہیں، غلبہ صحیح کو ہوتا ہے. اب خفیف الضبط راویوں کی روایت کے سلسلے میں حضرات محدثین کیا کہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں اکثر و بیشتر محدثین خفیف الضبط راویوں کی روایت کو قبول کرتے ہیں اور اس کے اپنی کتاب میں جگہ دینے کے قائل ہیں کہ بھئی خفیف الضبط چل جاتا ہے. صاحب تدریب الراوی امام نووی فرماتے ہیں ان غلب حفظه على خطئه وسهوه فمقبول، کہ اگر ان کی صحیح روایتیں یہ غلط روایتوں پر غالب ہو تو اس صورت میں ان کی روایتیں مقبول ہیں. فَإِن كَثُرَتْ مُخَالَفَتُهُ لَهُمْ وَنَدُرَتْ الْمُوَافَقَةُ اخْتَلَّ ضَبْطُهُ، اگر غلطیاں زیادہ ہو اور دوسرے راویوں جو ان کے طبقے کے ہیں ان کے ساتھ موافقت بہت کم ہو تو پھر اس صورت میں اسے خفیف الضبط نہیں کہا جا سکتا ہے. امام مسلم جن لوگوں کی روایتوں کو نقل نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں الغالب علی حدیثہ المنکر او الغلط،
کہ ایسے راوی جن کی روایتیں منکر ہو اور جس میں بکثرت اغلاط پائی جائے، ایسی روایتوں سے آپ نے اجتناب کیا ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ناقص الضبط کی کوئی تعریف امام مسلم کے زمانے تک نہیں تھی، لیکن آپ نے الغالب علی حدیثہ المنکر او الغلط کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر غلطی غالب ہے صحت پر تو پھر اس صورت میں ایسے راوی کی روایت کو آپ نے نہیں قبول کیا، کیونکہ وہ ناقص الضبط نہیں ہے، وہ ناقص الضبط کی بحث سے کیا ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ آپ نے کہا کہ ایسے راویوں کی روایت کو جمع انہوں نے جگہ دی ہے جو مستور الحفظ ہو، یعنی جن کی غلطی اور وہم یہ مغلوب ہو، غالب نہ ہو۔ تو مستور الحفظ سے اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کو صاحب تدریب الراوی نے ان غلب حفظہ علی خطئہ و سہوہ کہہ کر کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، جس کی اصطلاح کو آپ نے وضع کیا ہے۔ ابن مہدی اور سفیان ثوری ان کا کہنا ہے کہ الناس ثلاثۃ، کہ روایت کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں، رجل حافظ متقن، یا تو راوی ایسا ہوگا جو حافظ ہوگا اور اس کے حفظ میں اتقان پایا جاتا ہو، مضبوط راوی ہو، فہذا لا یختلف فیہ، تو حافظ اور متقن کی روایت میں تو کسی کو اختلاف کرنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں ہے، سبھی ان سے روایت کو لیتے ہیں۔ فَهَذَا لَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ، تو ایسے کی حدیث کو چھوڑا جاتا نہیں۔ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِمْ الْوَهْمُ، دوسری ضد اس کے مقابلے میں کہ جہاں پر غلطی اور وہم غالب ہو، فَهَذَا يُتْرَكُ، تو ایسے کی روایت کو کیا کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا، اس کی روایت کو لیا جاتا نہیں۔ والثالث الغالب على حدیثه الصحة، تیسری قسم کہ اس کی حدیث میں وہم ہے مگر غلبہ صحت کو ہے، کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے، بہت زیادہ ان سے غلطی ہوتی نہیں ہے، فَهَذَا لَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ، تو اس کی حدیث کو بھی چھوڑا جاتا نہیں۔ تو دو طبقے والے کی حدیث یعنی تام الضبط اور خفیف الضبط کی روایت کو لیا جاتا ہے، محدثین کے یہاں پر عبد الرحمن بن مہدی بھی فرماتے ہیں، اور جو ناقص الضبط ہے تو پھر ایسے راوی کی روایت کو نہیں لیا جاتا ہے، جہاں پر غلبہ کس کو ہو، خطا اور وہم کو ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے منضبط کیا جائے، کہ بھئی کتنی غلطی معفو عنہ ہے اور کتنی غلطی ماخوذ منہ ہے، کتنی غلطی پر پکڑا جائے گا اور کتنی غلطی پر چھوڑا جائے گا۔ تو محدث کبیر سلیمان بن احمد نے عبد الرحمن بن مہدی سے اس سلسلے میں سوال کیا، اور انہوں نے کہا اکتب عمن یغلط فی عشرۃ، تلمیذ بھی کیسے ہوتے تھے، کتنا زبردست سوال کیا انہوں نے۔ سلیمان بن احمد نے سوال کیا عبد الرحمن بن مہدی سے کہ کیا اگر کسی سے 10 غلطی ہوئی تو میں اس کی روایت کو لے سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں؟ قال نعم، کہا بالکل، اتنا تو ہوتا ہے پاپا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا قیل له فی 20، اگر کوئی 20 طرح کی 20 غلطی کر دے، قال نعم، کہا یہ بھی چل جائے۔ قلت له ف30، تو سلمان بن احمد کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر کوئی
30 جگہ پر وہم کرتا ہو، خطا کرتا ہو، غلطی کرتا ہو؟ قال نعم، کہا یہ بھی چل جائے۔ قلت له ف50، صاحب الکفایہ نے نقل کیا اس کو، کہا اگر کسی سے 50 ہو جاوے؟ قال نعم لیکن الافضل ان يترك، کہا 50 تک بھی ہو جاوے تو لے تو سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ 30-40%، 30-40 حدیث کا مطلب 30-40 تک کے کیا ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ لیکن 50-50 پہ پہنچا تو پھر کام چلے گا، نصف اللی و نصف اللغ والا چلے گا نہیں۔ سلیمان بن احمد اپنے شیخ عبد الرحمن بن مہدی، جس کو انہیں ائمہ جرح و تعدیل میں شمار کیا جاتا ہے، قرن ثانی کے کبار محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے عبد الرحمن بن مہدی کا، بکثرت آپ روایتوں کے اندر میں ان کا نام سنیں گے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ خفیف الضبط کو منضبط کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے علماء نے۔ البتہ بعض محدثین نے اتنی زیادہ غلطیوں کو پسند نہیں کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے یحییٰ ابن سعید القطان، ان کے حوالے سے امام ترمذی نے اپنی کتاب العلل میں نقل کیا ہے کہ قد تکلم بعض اہل الحدیث فی قوم من جلۃ اہل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا۔ یحییٰ ابن سعید القطان نے اس بات کو بیان کیا کہ یحییٰ ابن سعید القطان کہتے تھے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض اہل حدیث بہت بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں، کہا اٹھا کے انہوں نے ان کو بھی ضعیف قرار دے دیا۔ ضعفوہم من قبل حفظہم، کہا تھے تو بڑے آدمی مگر حافظ گڑبڑ تھا، ایسا کہہ کر انہوں نے کیا کر دیا، ان کی تضعیف کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کے مقام کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ان کی روایتوں کو ان کے وہم کی وجہ سے لینے میں احتراز اور تأمل ضروری ہے۔ سعید القطان امام صاحب کے شاگرد ہیں، اب امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہو کر حدیث میں یہ مقام ہے، اتنے سخت ہے، تو کیا امام صاحب قلیل الحدیث ہوئے؟ جب ان کا تلمیذ امام الجرح و تعدیل بن جاتا ہے اور وہ ائمہ جرح و تعدیل کے اندر میں ان کا شمار متشددین میں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے تلمیذ میں اثرات کس کے ہوتے ہیں؟ شاگرد کے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو امام صاحب سے سیکھا انہوں نے۔ تو اس سے بھی امام صاحب کی بھی جلالت کا کیا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب، اسی لیے امام ابو یوسف فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیثی مزاج کا آدمی تھا، علم حدیث حافظہ ان کا بہت مضبوط تھا، لیکن امام صاحب کی صحبت نے مجھے فقیہ بنا دیا۔ لولا صحبت ابی حنیفہ، اگر امام صاحب کی صحبت مجھے نہ ملتی، لم اکن فقیہا، تو میں کبھی بھی فقیہ بن سکتا تھا نہیں۔ اب ان کا محدثانہ مزاج تھا، تو کوئی بھی محدث پہنچتا تھا کوفہ یا آپ کو موقع ملتا تھا تو آپ ان سے روایت لیتے تھے اور پھر امام صاحب سے کہتے تھے حدثنی فلان و فلان و فلان کذا و کذا و کذا، تو امام صاحب سن لیتے اور اس کے بعد کہتے کہ وحدثنی به فلان و فلان و فلان کذا و کذا، پھر امام صاحب بھی بیان کرتے کہ مجھے بھی فلاں فلاں نے بیان کیا، تو کہا کہ اگر میری روایت 4 واسطے سے ہوتی تو امام صاحب کی 2 واسطے سے ہوتی تھی۔ امام بخاری کے یہاں پر اگر 23 ثلاثیات ہے تو ہمارے امام صاحب کی تو ساری ہی سنائیت تھی۔ ارے کوئی سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ امام صاحب تو تابعی ہے، بلکہ امام صاحب کی تو تقریباً 40 روایتیں ایسی جمع کی ہیں لوگوں نے جو امام صاحب نے براہ راست صحابہ سے نقل کی ہے۔ حضرت انس سے روایت کی آپ نے 30 روایتیں، حضرت انس سے روایت کی، حضرت عبداللہ
حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت کی آپ نے، حضرت سہل ابن سعد الساعدی سے روایت کی ہے، تو یہ وہ صحابہ ہے جن کا انتقال 90 کے بعد ہوتا ہے، اور امام صاحب کی ولادت یہ 80 میں ہے، اور ایک قول کے مطابق 70 میں بھی ہے۔ تو اگرچہ 80 کو راجح قرار دیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے لوگ تو 7 8 سال 10 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا کیا کرتے تھے، شروع کر دیتے تھے۔ اور امام صاحب کے والد اور آپ کے دادا یہ حضرت علی کے اخص الخاص لوگوں میں سے تھے۔ آپ حضرت علی کے خادم تھے، اور کہتے ہیں کہ امام صاحب کو جو یہ علم ملا وکان ابوہما صالحا، تو ان کے دادا کے حضرت علی کی بکثرت ملازمت اور خدمت کی وجہ سے ملا۔ قرآن کہتا ہے نا وکان ابوہما صالحا۔ بہرحال تو اس سے فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید القطان وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے باب میں کتنا ہی بڑا شیخ ہو لیکن حافظہ کمزور ہے تو اپنے یہاں پر اس کا اعتبار ہوتا نہیں۔ اسی لیے سعید القطان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے رحمہ اللہ کے بارے میں کہ انہوں نے ابو بکر ابن عیاش، ربیع ابن صبیح، مبارک ابن فضالہ کی روایت کو بھی اخذ کرنے سے انکار کر دیا۔ اول من صنف فی الاسلام بالکوفہ، سب سے پہلے جنہوں نے حدیث کی کتاب کوفہ میں اور عراق میں لکھی، اور ربیع ابن صبیح، کہا کہ سعید القطان ان کی روایت بھی نہیں لیتے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا کان شیخا مع صدقہ وجلالۃ شأنہ کان من قبل حفظہ ضعیف۔ اب یہ کہتے تھے کہ بھئی حافظہ ان کا گڑبڑ ہو گیا تھا، وہ ہمارے ہندوستان کی مٹی میں آ کر سوئے ہوئے۔ ربیع ابن صبیح جہاد کے لیے یہاں پر آئے تھے، اور یہیں پر آپ کا کیا ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ تو ایسے بڑے بڑے راویوں کو اسی طریقے سے بعض محدثین نے سہیل ابن ابی صالح، محمد ابن اسحاق، حماد ابن سلمہ اور محمد ابن عجلان، ان لوگوں پر بھی کلام کیا، حالانکہ یہ بڑے بڑے شیوخ تھے۔ البتہ سعید القطان اگرچہ عیاش، ابو بکر ابن عیاش، ربیع ابن صبیح اور مبارک ابن فضالہ سے روایت نہیں کرتے تھے، مگر حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت وکیع بن الجراح اور عبد الرحمن بن مہدی، یہ لوگ ان لوگوں سے روایت کرتے تھے کہ بابا حفظ تو چل جاتا ہے، جلالت شان بھی کسی کی دیکھنی چاہیے، اتنا بھی زیادہ متشدد ہونا چاہیے نہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے محدثین یہ اس سلسلے میں الگ الگ رجحان رکھتے تھے۔ البتہ صحیح بات یہی ہے کہ 10 20 25 50 40 روایت تک تو وہم اور غلطی ہو جاوے تو معفو عنہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ معفو عنہ نہیں ہے، ورنہ پورا ذخیرہ حدیث کیا ہو جاتا، مشکوک ہو جاتا۔ حدیث صحیح کے مقابلے میں غیر صحیح روایت سے آپ نے اجتناب کیا ہے۔ آپ کے اس پورے پیراگراف سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حدیث صحیح کو ذکر کیا ہے اور حدیث غیر صحیح سے مکمل طور پر اجتناب کیا ہے، یعنی ایسے راوی کی روایت کو نہیں نقل کیا جس کے عدالت میں کلام کیا گیا، نقصان ہو، یا راوی متہم بالکذب یا وضاع ہو، احادیث کو گھڑنے والا ہو، ایسے راویوں سے آپ نے کیا کیا ہے، مکمل طور پر اجتناب کیا ہے۔ ہاں، ایسے راوی جن کی عدالت معتبر ہے، البتہ سیء الحفظ ہے، تھوڑا بہت حافظے میں کیا ہے، ان سے چوک ہو گئی ہے، تو ان کو خفیف الضبط کہہ کر آپ نے ایسے راویوں کی روایتوں کو اپنی کتاب کے اندر میں جگہ دی۔ محدثین کے یہاں راویوں کے حفظ اور ضبط کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ حدیث کا پورا مداری کس کے اوپر ہے، راوی پر ہے۔ حدیث کے احادیث مبارکہ کا مدار کس پر ہے، جب راویوں پر ہے، تو اس وجہ سے امام مسلم فرماتے ہیں لِأَنَّ
عند اہل العلم درجۃ رفیعۃ وخصلۃ سنیۃ، کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کا حافظہ تھوڑا بہت متاثر ہوا لیکن انہیں اللہ نے قبولیت تامہ عطا فرمائی، لوگوں میں مقبول ہوئے، وہ ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کی عدالت پر کسی نے کلام کیا نہیں، تو اس قسم کے راویوں سے آپ نے روایت کو لینے میں تأمل کیا نہیں، البتہ اس کو دوسرے درجے میں رکھا ہے۔ اب یہ ایک مستقل ایک بحث ہے کہ آپ نے اپنی اس کتاب میں ہر قسم کے راویوں کو لیا ہے یا نہیں لیا ہے، وہ بحث آگے آ رہی ہے۔ امام ترمذی اپنی کتاب العلل میں فرماتے ہیں انما تفاضل اہل العلم بالحفظ والاتقان والتثبت عند السماع، کہا کہ بہرحال اتقان، تثبت یہ سماع کے وقت کا معتبر ہے، بیان کرنے میں اگر کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے تو ہمارے محدثین اس سلسلے میں تھوڑی سی نرمی کر خفیف الضبط کہہ کر کیا ہو جاتے ہیں، لیکن عدالت میں تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہ اگر عدالت میں کمپرومائز ہو جاوے تو مسئلہ ہو جائے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اب زمانہ رسالت سے کہ عہد رسالت سے قریب تھا زمانہ تھا، تو لوگوں میں ایک جذبہ تھا اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا، تو ایسا حدیث کے ساتھ لگاؤ تھا لوگوں کو کہ بازار میں کسی چیز کو بیچنے والے بھی اپنی طرف سے حدیث گھڑ لیتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب القصہ، اب ککڑی بیچنے والا ہے، بک نہیں رہی تو شروع پڑ جاتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو کان رسول اللہ یحب القصہ، حضور قصہ کو پسند کرتے تھے۔ جو دودھی بیچتا تھا وہ کہتا کان یحب الدبہ، یہاں تک کہ ایسے راوی وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل الباذنجان، کہ حضور بیگن کھاتے تھے، تو ان کو اپنی ایڈورٹائز کرنی ہوتی تھی، تو ایڈورٹائز کے لیے یہ سب طرح کی چیزیں کرتے، اسی لیے عدالت میں کمپرومائز نہیں کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عابد اور زاہد قسم کے لوگ بھی حدیث کو گڑھ لیتے تھے فضائل کے باب میں، کہا ترغیب کے لیے اگر گھڑ بھی لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ارے ایسے کیسے؟ تو بعض لوگوں نے یہاں تک کہ اس لیے تقریروں کے اندر میں کہی جانے والی روایتوں کا بہت زیادہ اعتبار ہوتا نہیں۔ اچھا تقریر کرنے پہ آتا ہے تو اچھا بھی لوچا مارتا ہے۔ امام عبد الرحمن الجوزی بہت بڑے محدث، اتنے بڑے محدث کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بخاری کے اندر میں 3 حدیث موضوع ہے، ضعیف بھی نہیں۔ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ ان کا شمار متشددین، یعنی سعید ابن القطان سے بھی زیادہ متشدد تھے، وہ متشددین میں ہوتا ہے کہ بہت سختی کرتے تھے۔ مگر ہم لوگ طالب علمی کے زمانے میں ان کی ایک کتاب چھپ کر آئی، بحر الدموع، جس میں ان کی تقریروں کو جمع کیا گیا۔ عبد الرحمن الجوزی کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الرحمن الجوزی یہ جہاں بڑے محدث تھے، مفسر تھے، آپ نے تفسیر میں بھی کتاب لکھی ہے، 20 جلدوں میں آپ کی تفسیر کی کتاب ہے، اور بہت اچھا کام کیا آپ نے، اور احادیث مبارک آپ 1200 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ نے اتنا لکھا تھا کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ جو قلم تراشا تھا اپنی پوری زندگی میں، اس کا جو تراشا بچا ہوا تھا، اس بچے ہوئے تراشے سے آپ کو غسل دینے کا پانی گرم کیا گیا تھا، اتنا جمع ہوا تھا، اتنا لکھا تھا۔ جب وہ کتاب چھپ کر آئی تو ہم عربی سوم چہارم میں تھے، تو وہ تقریر کرنے کا شوق تھا، النادل العربی میں بھی اور اس میں بھی، انجمن میں بھی، تو بحر الدموع آئی تو ہم بہت خوش ہوئے کہ عبد الرحمن الجوزی کی بحر الدموع آئی۔ اب جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو جگہ جگہ موضوع روایت کی بھرمار، تو مجھے تعجب ہوا، حدیث چہارم میں تھے تو ظاہر سی بات ہے ابھی حدیث سے اتنا یہ نہیں تھا، لیکن بہرحال شغف تو تھا۔ تو پھر اس وقت ہمارے مولانا سید سلیمان شمشی صاحب حیات تھے، تو میں وہ کتاب لے کے ان کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت یہ عبد الرحمن الجوزی تو بڑے محدث تھے اور اس میں سب موضوع روایت ہے، تو وہ ہنسنے لگے، کہا کہ بیٹا
ایک ہوتا ہے آدمی حدیث پڑھاتا ہے اور حدیث لکھتا ہے، اور دوسرا وہی آدمی تقریر کرتا ہے. کہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. میں نے کہا کیوں حضرت؟ کہا جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا ٹارگیٹ حدیث صحیح، حدیث ضعیف، حدیث موضوع نہیں ہوتا ہے. اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے سامنے والے کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات کو ایسے بٹھانا کہ وہ کچھ نہ کچھ یہاں سے توبہ اوبہ کر کے اٹھے. یہ اس کا. تو اب اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ موضوع، روایت، صحیح، ضعیف، ہر قسم کی چیزیں کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے. لہذا بڑا سے بڑا محدث بھی ہو، وہ اگر واعظ بن جاتا ہے تو واعظ بننے کے بعد ایسی ہی غلطیاں ہوتی ہیں اس سے. کہا یہ ایک عبد الرحمن الجوزی نہیں، بہت سارے لوگوں سے ایسا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ اس لیے ان کتابوں سے باتوں کو نقل کر بیان نہیں کرنا. بڑے عجیب حیرت انگیز قصے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے تقریر کرنا شروع کر دیا. عبد الرحمن الجوزی کان واعظا وقد بلغ من عمره 12 سنة. 12 سال کی عمر میں، اور ایسی تقریر کرتے تھے، ایسی مؤثر تقریر کرتے تھے کہ 12 سال کی عمر میں آپ کی مجلس میں اس زمانے میں 10 ہزار لوگ جمع ہوتے تھے، اور ایسی تقریر کرتے تھے کہ پورا مجمع ہوتا تھا، اور سب تائب ہو کر جاتے تھے آپ کی مجلس کے اندر میں آ کر. کتنے سال کی عمر میں؟ وَكَانَ يَتِيمًا. جبکہ آپ کیا تھے؟ یتیم تھے. آپ کے والد کا بچپن میں کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہو گیا تھا. اور واقعتاً وہ بحر الدموع پڑھو تو آدمی بحر الدموع ہی ہو جاتا ہے، یعنی آنکھوں سے آنسو ہی کیا ہو جاتے ہیں. عجیب عجیب قصے انہوں نے اس میں کیا کیے ہے؟ ذکر کیے ہے. تو پھر میں نے کہا کہ حضرت یہ بحر الدموع سے اپنے تقریر کر سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرے تو اس کے حوالے سے بیان کرنا چاہیے. اگر کرے تو آپ یوں کہنے کا کہ امام عبد الرحمن الجوزی نے اپنی کتاب بحر الدموع میں کہا، اگرچہ اس کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے. کہا یہ وضاحت کر دینے کی، ایسی خالی بیان نہیں کرنے کا. کیوں کہ جان بوجھ کر کسی روایت کا موضوع ہونا پتہ چل جاوے، اس کے بعد بھی بیان کرنا یہ بھی جائز نہیں. آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی اطلب العلم ولو کان بالصین، یہ روایت کیسی ہے؟ موضوع ہے، اور اس کے بعد بھی آپ بیان کر رہے ہیں جان بوجھ کر. زبان سے نکل جائے بات الگ ہے کہ بھائی علم حاصل کرو اگرچہ آپ کو چائنا تک جانا پڑے، تو یہ موضوع روایت. لیکن ہماری تقریر کی کتابوں میں ہر جگہ ملے گی آپ کو، اور اچھے اچھے لوگوں کو آپ تقریر کریں گے تو اطلب العلم ولو کان بالصین. ارے بابا اس کو سین سے اور مدینہ کو کیا مطلب تھا؟ اس زمانے میں تھوڑی چائنا تھا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے جتنے بھی وعاظ ہیں ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہے. ہمارے حضرت مولانا رضوان صاحب انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے عمدۃ العقاوی، جس میں آپ نے اس طرح کی تمام روایتوں پر تحقیق سے کام کیا ہے کہ جو مشہور اور متداول ہے. اسی میں نے پڑھا تھا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، یہ روایت موضوع ہے. یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ موضوع ہے. تو اگر آدمی تقریر بھی کرے تو اب ہمارا زمانہ بڑا خطرناک ہے. تقریر کرتے کرتے بھی آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے. کیوں کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ آدمی موبائل میں جا کے لکھے تو اب تو آپ تقریر کر رہے ہیں نا، یوں کر کر آپ کی آواز ڈائریکٹ جا کر وہ گوگل پر جا کر ChatGPT جا پر سنائے گا، اور وہ پوچھے گا ڈائریکٹ اس روایت کے بارے میں کیا ہو، تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے موضوع روایت بیان کی یا صحیح حدیث روایت بیان کی. اب تو سرچ کرنے کے لیے آواز بھی چل جاتی ہے، ویڈیو بھی چل جاتی ہے، ساری چیز کیا ہو جاتی ہے؟ چل جاتی ہے. ابھی آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال تو ہمارے محدثین نے کہا کہ عدالت کے سلسلے میں محدثین ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کرتے. ہاں ضبط کے سلسلے میں تخفیف وغیرہ کہہ کر وہ محدثین بات کو کیا کر دیتے ہیں؟ ٹال دیتے ہیں. آپ نے یہاں پر ایک بیان کیا کہ ہم نے ایسے محدثین جن کا حافظہ مستور تھا مگر وہ مشہور تھے، ایسے محدثین کی روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، مگر یہ کون تھے؟ خفیف الضبط تھے. یہ کون تھے؟ خفیف الضبط.
جس میں مثال کے طور پر آپ نے پیش کیا منصور، اعمش اور اسماعیل، یہ تام ضبط ہے. ان کے مقابلے میں عطا، یزید اور لیث یہ خفیف الضبط ہے. تو دونوں طرح کے طبقے کو آپ نے اشارہ کیا. امام اعمش آپ نے بخاری میں بار بار ان کا نام سنا، سلیمان ابن مہران المشہور بالاعمش. ارے سمجھ میں آئی بات؟ بولتا سلیمان ابن اعمش، کسی کو بھی کسی کا بھی بیٹا بنا دیتا ہے. تیرا باوا کا دنیا تیرے باوا کی بنائی ہے کیا؟ بولے سلیمان بن اعمش. ایسے کیسے سلیمان بن اعمش؟ ارے سلیمان بن مہران المشہور بالاعمش، محمد ابن مسلم المشہور بالزہری. اب ان کو کہتے ہیں زہری، جبکہ وہ قبیلے زہرا سے تعلق رکھتے اس لیے زہری سے مشہور ہو. امام زہری نے کہا. ان کا نام کیا تھا؟ محمد بن مسلم. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے. بہرحال یہ مدار الاسانید لوگوں میں سے امام زہری ہے، امام اعمش ہے، ان کو مدار الاسانید محدثین کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ منصور، اعمش اور اسماعیل یہ تام ضبط ہے. تام ضبط کا مطلب کیا ہے؟ کبھی غلطی نہیں ہوئی ایسا نہیں، اکا دکا ہوا. ورنہ پیچھے بیان کیا نا، یحییٰ ابن معین کیا کہتے ہیں؟ من لم یخطئ فہو کذاب. جب سے زندگی میں ایک بھی غلطی نہیں ہوئی اور روایت کرنے میں تو کہا کہ وہ بھی جھوٹا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی فرشتہ بن کر دنیا کے اندر میں آیا نہیں. اس کے بعد اس کے مقابلے میں آپ نے دوسرے 3 محدثین کے نام نقل کیے کہ عطا، یزید اور لیث یہ خفیف الضبط ہیں. جب ان کے احوال اور ان کے حفظ اور ضبط پر نظر رکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ منصور، اعمش اور اسماعیل کا حفظ ضبط اہل علم کے درمیان معروف اور مشہور ہے. سب جانتے ہیں. یا اعمش کو کون نہیں جانتا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں عطا، یزید اور لیث یہ حفظ اور ضبط ان کا مشہور نہیں. ان کو حفظ اور ضبط کے اعتبار سے شہرت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ان کے حفظ اور ضبط میں لوگوں نے کلام کیا ہے، اسی لیے اس کو مستور کہتے ہیں. البتہ ان کی عدالت پر کوئی کلام نہیں. ان کی جلالت اور عدالت کے اوپر کسی نے کلام کیا نہیں، کہ تھے بہت بڑے آدمی. لیکن ان کے حفظ کے بارے میں اب عطا سے مراد کون ہے؟ تو فرماتے ہیں عطا سے مراد عطا ابن السائب. عام طور پر روایت میں ان کو ابن السائب سے یاد کیا جاتا ہے، المشہور بابن السائب. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا حافظہ بھی ایک زمانے تک حافظے نے بھی ساتھ دیا، اور عدالت میں تو آخری زندگی تک کوئی فرق نہیں پڑا. البتہ آخری عمر میں یہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی حدیثوں میں خلط ملط ہو گئے. اس لیے وہ پہلے طبقے سے اتر کر کہاں پر آ گئے؟ دوسرے طبقے پر آ گئے. اختلاط کب ہوتا ہے؟ اسباب اختلاط کیا ہے؟ تو حضرات محدثین فرماتے ہیں نمبر 1 عمر کی زیادتی کی وجہ سے اختلاط ہوتا ہے. نمبر 2 رنج اور غم کی وجہ سے کبھی کوئی آدمی اختلاط کا شکار ہو جاتا ہے. نمبر 3 کبھی کسی بہت قریبی کے وفات کی وجہ سے آدمی اختلاط کا شکار ہوتا ہے. بہت زیادہ صدمے میں کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے. اپنے جوان بچے کا انتقال ہو گیا، یا اپنی بیوی کا انتقال ہو گیا، یا والد سے بہت منسلک تھا ان کا انتقال ہو گیا. تو کہا بعض لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے کسی قریبی کی وفات کی وجہ سے ان کا وہ اختلاط کا شکار ہو گئے، یا کسی تکلیف دہ حادثے کی وجہ سے ان کا حافظہ متاثر ہو جاتا ہے. اور ایک سبب بیان کیا کہ بعض مرتبہ ان کی لکھی ہوئی حدیثوں کے جل جانے، گم جانے یا ایک دوسرے میں مل جانے کی وجہ سے بھی وہ اختلاط کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اسباب اختلاط میں نمبر 1 عمر کی زیادتی، نمبر 2 رنج اور غم، نمبر 3 کسی قریبی کی وفات کا ہونا، اور نمبر 4 کسی تکلیف دہ حادثے سے دوچار ہونا،
اور نمبر 5 اپنی لکھی ہوئی کتابوں کا گم ہو جانا، جل جانا یا خلط ملط ہو جانا۔ یہ 5 اسباب ہے جس کو اسباب اختلاط بیان کیا جاتا ہے۔ ان 5 میں سے عطاء ابن السائب جو شکار ہوئے وہ طول عمر کے، کہ طول عمر کی وجہ سے آپ آخری عمر کے اندر میں اختلاط کا شکار ہوئے۔ دوسرے راوی ہے یزید ابن ابی زیاد الکوفی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہی یزید ابن ابی زیاد الکوفی ہے، جبکہ امام نووی کا کہنا ہے کہ مقدمہ مسلم میں جو یزید ہے وہ یزید ابن ابی زیاد القرشی ہے، الدمشقی، یزید ابن زیاد القرشی الدمشقی۔ ان کے سلسلے میں یعقوب ابن سفیان کہتے ہیں کہ عادل ثقۃ اختلط فی آخر عمرہ، کہ عادل اور ثقہ راوی مگر آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے۔ تو دونوں حضرات اس سے پہلے والے بھی آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوئے، اور یہ دوسرے راوی ہے یہ بھی اختلاط کا شکار ہوئے۔ چونکہ امام نووی نے خاص طور پر بڑی محنت کی ہے مسلم شریف کو سمجھانے میں، لہذا اس بنا پر عام طور پر لوگوں کو رجحان یہ ہے کہ امام نووی کی تحقیق حافظ صاحب کے مقابلے میں یہاں زیادہ معتبر ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ یزید بن ابی زیاد القرشی الدمشقی مراد ہے، جبکہ حافظ صاحب کہتے ہیں یزید ابن زیاد الکوفی مراد ہے۔ اچھا، تیسرے راوی ہے لیث، ان کا پورا نام ہے لیث ابن ابی سلیم، لیث ابن ابی سلیم۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کان ثقۃ عادلا اختلط فی آخر عمرہ۔ عام طور پر حضرات محدثین میں نے کہا کہ جو طول عمر کا شکار ہوئے وہ اختلاط کا شکار، کتنا ہی بڑا آدمی ہو بڑھاپا ہوتا ہے، وہ کسی کو بخشتا نہیں۔ اسی لیے حضور نے کہا اللہم انی اعوذ بک من المشیب، اور ہمارے زمانے میں تو اللہ سے پہلے درجے میں مشیب سے کیا مانگنی چاہیے؟ پناہ مانگنی چاہیے۔ جب قرون اولیٰ کے لوگ مشیب سے پناہ مانگتے تھے تو ہمارے زمانے تو ہم تو وہ زمانے سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شدید فتنے ہوں گے کہ ان فتنوں کی وجہ سے آدمی جو نیک و صالح انسان ہوگا وہ کسی کی قبر سے گزرے گا تو کہے گا ہائے کاش کہ میں اس کی جگہ پر مر گیا ہوتا اور ایسا زمانہ مجھے دیکھنے کو نہ ملتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھے راوی ہے منصور۔ منصور سے مراد کون ہے؟ تو فرماتے ہیں ابو حاتم کہتے ہیں کہ منصور ابن احمد جو امام اعمش کے مقابلے میں بھی زیادہ ثبت تھے، کان اثبت من اعمش، اعمش سے بھی زیادہ ثبت تھے۔ یہ اعرج ہے، اعمش ہے، اعمیٰ ہے، یہ سب معیوب چیزیں ہیں، لیکن ہمارے محدثین بعض لوگ ایسے ہی اسی سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ تو فقہاء نے اس پر بحث کی کہ کیا کسی کو اس طرح سے اعمش کے معنی آنکھوں سے جس کو تھوڑا سا کم نظر آئے، اعرج کے معنی پاؤں سے معذور، تو فرماتے ہیں کیا ایسا بولنا جائز ہے؟ آپ کسی کو لنگڑے ادھر آ، تو جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے محدثین مدار الاسانید ہے اور ان کو اعمش کہہ رہے ہیں، کہا یہ غیبت تو نہیں ہے؟ تو فرمایا چونکہ ان کو شہرت اس سے ہوئی اور مقصود ان کی غیبت نہیں ہوتی ہے بلکہ مقصود ان کی معرفت ہوتی ہے،
اس وجہ سے یہ غیبت میں شامل نہیں، ورنہ عام حالات کے اندر میں کسی کو اس طریقے سے پکارنا یہ جائز نہیں، یہ غیبت ہے. کیا آپ کہیں اندھے ادھر آ، ذرا تو زبان سوال باپا. کسی کو اندھے کو اندھا بولیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات تکلیف ہوگی. اور حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج تک جتنی کتابیں آسمانی نازل ہوئی ان تمام کتابوں میں، اور جتنے شرفاء نے ادب کے اوپر اور تعظیم پر کتاب لکھی کا، ان سب کا خلاصہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ آدمی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائے. اسی لیے صاحب مالا بدمی کہتے ہیں ایذائے مسلم حرام است، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. تو بعض حضرات نے کہا ایذائے مسلم نہیں، ایذائے خلق خدا حرام است. اللہ کی مخلوق کو خواہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے چڑیا کے بچے کچھ صحابہ پکڑ کر لائے. حضور نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ جاؤ جہاں سے گھونسلے سے لے کر آؤ وہاں پر رکھ کر آؤ، اس کی ماں بے چین ہوگی. ایک جگہ پر دیکھا کہ صحابہ چوٹیاں زیادہ ہو گئی تو صحابہ نے وہاں پر آگ لگا دی. حضور کو ناگوار گزرا. حضور نے کہا لا يعذب بالنار الا خالق النار، اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آگ کی سزا دے، اللہ کی کسی بھی مخلوق کو چاہے وہ کتنی ہی کمتر کیوں نہ ہو. تو اس لیے ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے کسی کو بھی ایسے لقب سے پکارنا. قرآن نے کہا نا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، مگر یہ لوگ اسی سے مشہور ہو گئے اور اس کے سننے سے ان کو کسی قسم کی ناگواری محسوس ہوتی تھی. ہوتا کیا تھا ایک ایک نام کے. اب دیکھو یزید ابن ابی زیاد، اب کون ہے یزید ابن ابی زیاد؟ ان کے ساتھ کوئی لقب نہیں تھا تو پریشان ہو گئے. حافظ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوفی ہے اور امام نووی کہتے ہیں یہ دمشقی ہے. اب ایسے ایک ایک نام کے 10 20 50 100 لوگ ہوتے ہیں، تو اب ان کو کیسے پہچانے؟ تو پھر اس کے لیے کوئی غندر سے مشہور ہو گیا، کوئی قنبل سے مشہور ہو گیا، کوئی اعمش سے، کوئی اعرج سے. تو اس طریقے سے وہ کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. ایک محدث سبق پڑھا رہے تھے تو ان کے تلامذہ میں سے ایک تلمیذ آگے بیٹھ کر بڑبڑانے لگا، مطلب خاموش نہیں بیٹھا تھا. تو ان کو آگے غصہ، بولے یا غندر، اے غندر. غندر کا مطلب ہے خاموش ہو جا، کیا چک چک کر رہا ہے؟ تو وہ بیچارے غندر سے مشہور ہو گئے. تو ایسے کبھی کوئی استاد سبق میں کبھی کہہ دے رہے، تو اس طریقے سے لوگ مشہور ہو جاتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے یہ تنقیص اور تذلیل کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ تعریف کے لیے ہوتا ہے. کہ اب امام اعمش، ابھی دیکھو جیسے میں نے کہا سلیمان ابن مہر، تو آپ نے کیا بول دیا؟ اعمش، کیونکہ وہ مشہوری اعمش سے ہو گئے تو آپ نے بول دیا. اب اگر اعمش نہ بولا جائے تو سلیمان بن مہران کو کوئی پہچانے نہیں. عبد الرحمن بن صخر کا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ حضرت ابو ہریرہ مراد ہے. تو بعض لوگوں پر ایسا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر اس کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ ناممکن ہو جاتی ہے. لہذا اس کو مجبوری کا درجہ کہہ کر علماء نے جائز قرار دیا ہے. اور ایک راوی کا ذکر کیا ہے آپ نے، اسماعیل ابن ابی خالد. ہاں، تو سلیمان ابن اعمش ان کے بارے میں آتا ہے کہ اعمش تھے تو بہت جلالت شان والے، تام الضبط تھے، اسی طریقے سے کامل العدالہ تھے. اسی لیے بعض محدثین نے تو کہا ہے کہ اعمش کو منصور پر ترجیح دی جائے گی کہ منصور سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے. البتہ امام اعمش کے یہاں پر ایک کمی تھی، کان مدلسا، کثیر التدلیس، یہ تدلیس بہت کرتے تھے. کیا مطلب؟ روایت کو بیان کرتے ہیں تو جس شیخ سے لیا ہے ان کو چھوڑ کے ڈائریکٹ ان سے پہلے والے کو کیا کر دیتے تھے؟ وہ ذکر کر دیتے تھے. کان کثیر التدلیس. البتہ ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ سلیمان بن مہران اور اعمش جیسے مقام پر اگر کوئی پہنچ جائے اور وہ تدلیس کرے تو اس کی تدلیس بھی گوارا کر لی جاتی ہے. تدلیس سے اس کے اوپر کسی قسم کا ضعف لاحق ہوتا نہیں ہے. تو چھٹے راوی ہے جس کا ذکر کیا انہوں نے، اسماعیل ابن ابی خالد. یہ تابعی ہے، تقریباً 12 صحابہ سے ان کی لقاء ثابت ہے.
بعد سے آپ نے روایت بھی کیا ہے. سفیان ابن عیینہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی میں اسماعیل ابن ابی خالد سے بڑا حافظ اور محدث میں نے نہیں دیکھا. جس سفیان ابن عیینہ کے علم کی ساری دنیا گواہی دیتی ہے، وہ اپنے شیخ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں نے اسماعیل ابن ابی خالد جیسا حافظ اور محدث میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا. تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ تھے بہت بڑے آدمی، البتہ منصور اور اعمش کو اسماعیل پر ترجیح دی جاتی ہے. منصور اور اعمش کو اسماعیل پر ترجیح دی جاتی ہے. زمانے کے اعتبار سے یہ متاخرین میں سے، منصور اور اعمش بعد کے لوگ ہیں اور یہ پہلے کے لوگ ہیں، مگر اس کے باوجود کامل الضبط و کامل العدالہ میں منصور اور اعمش کو اسماعیل ابن ابی خالد کے اوپر محدثین نے ترجیح دی ہے. بہرحال اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام مسلم نے جو یہ کہا ہے کہ فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا، اب آپ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے دو طبقے سے اور آگے چل کر تیسرے طبقے کیوں بیان کریں گے، تو کیا اس کتاب میں واقعتاً آپ نے تینوں طبقے سے روایت نقل کی ہے یا نہیں؟ تو حضرات محدثین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اصل میں آپ نے 3 کتابیں لکھنے کا پروگرام بنایا تھا. آپ نے سوچا تھا کہ 3 کتابیں لکھیں، ایک میں ساری طبقے اولا والے راویوں کو بیان کریں، دوسری کتاب میں طبقہ ثانیہ کو، اور تیسری کتاب میں طبقہ ثالثہ کی روایتوں کو لیں گے. البتہ پہلی کتاب لکھنے کے بعد آپ کو موقع نہیں مل سکا اور آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، لہذا اس بنا پر گویا کہ آپ کی اس کتاب کے اندر میں صرف اور صرف طبقہ اولا کی روایت ہے. کبھی کبھی طبقہ ثانیہ کی کچھ روایتیں آ گئی، شاذ و نادر ہے وہ بھی. عام طور پر حضرات محققین کا رجحان یہی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ نے تقصینا اخبار هذا الصنف من الناس کے بعد اتبعناها ذکر کیا ہے، مگر اس اتبعنا کی نوبت آپ کو زندگی میں مل سکی نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ نے پوری کتاب میں کوئی روایت تعلیقاً بھی بیان نہیں کی سوائے مقدمے کی. صرف مقدمے میں آپ نے بعض روایتوں کو اپنی سند کے ساتھ اور مکمل سند کو بیان کیے بغیر بیان کر دیا ہے، یا صرف راوی کا ذکر کر کر آپ نے کیا کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے. اس کے علاوہ پوری کتاب کے اندر میں آپ کا اسلوب یہ رہا کہ سند متصل کے ساتھ آپ روایت کو کیا کرتے ہیں، بیان کرتے آئے. بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپ نے جب مقدمے میں ذکر کیا تو مقدمے میں ذکر کرنے کے بعد ان روایتوں کو کیوں جمع نہیں کیا؟ تو قاضی فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ بھائی زندگی نے وفائی نہیں کی. مقدمہ لکھا جب ان کو معلوم تھوڑی تھا کہ بھائی وہ اتنا ہی جینے والے ہیں. موت تو کسی کو بول کر نہیں آتی ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض، وہ تو کبھی بھی کسی کو بھی دبوچ لیتی ہے. تو اس لیے آپ کی زندگی نے وفا نہ کی. اب کہیے کہ آپ کی اس کتاب کے اندر میں احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ تو سفیان ثوری اور شعبہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اصل جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ تو تقریباً 7,000 ہے. اسانید کی وجہ سے وہ متعدد ہو جاتی ہے اور لاکھوں تک کیا ہو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے. آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر میں
تقریباً 4000 حدیثوں کو جمع کیا ہے، جو بلا تکرار کے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے محدثین نے ایک بحث یہ چھیڑی ہے، امام نووی نے، کہ کیا کل احادیث صرف 4000 یا 7000 ہی ہے، جیسا کہ سعید بن القطان اور عبد الرحمن بن مہدی اور امام احمد بن حنبل کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ ان جملۃ الاحادیث المسندۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکرار 4400، وعن اسحاق بن راہویہ صاحب توضیح الافکار نے اس کو بیان کیا ہے 7000 ونیف، کسی نے 4400 اور کسی نے 7000 اور چند حدیثیں بیان کی ہیں۔ قال الحافظ، حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں قال كل منهم بحسب ما وصل الیہ ولذا اختلفوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک 4 بول رہا ہے، ایک 7 بول رہا ہے، کس کو ماننا؟ کہا کہ جس کو اپنے پاس جو حدیثیں انہوں نے سن رکھی تھی تو جو سند متصل ان تک پہنچی تو انہوں نے اسانید کو چھوڑ کر ان سند متصل کا احصاء کرنے کی کوشش کی، تو کسی کو 404 محسوس ہوئی اور کسی کو 7000 سے زیادہ محسوس ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہے۔ اب صاحب نور الانوار، اگر آپ کو یاد ہو، آپ کا حافظہ ساتھ دیتا ہو بیچارہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ احکام سے متعلق احادیث تقریباً 3000 ہیں۔ امام ابو داؤد نے 4800 احادیث احکام سے متعلق بیان کی، اس لیے کہ آپ نے اہل مکہ کو جو خط لکھا تھا، جو مشہور ہے آپ کا خط، اس میں آپ نے لکھا تھا لا اعرف احدا اجمع على الاستقصاء غیری فهذه 4800 كلها في الاحکام۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ احکام سے متعلق 4800 روایتیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی امام ابو داؤد کا اپنا مسلک تھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے زمانے، اس لیے کہ وہ بھی 3ری 4تھی صدی کے آدمی ہے، کہ ساری حدیثیں ان کے زمانے تک کیا ہو گئی ہو، جمع ہو گئی ہو۔ اسی لیے ان کے بعد آنے والوں میں یا ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان میں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ احکام سے متعلق کل احادیث یہ 900 ہے۔ اب عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ ان سے بہت پہلے کے ہیں، 150 سال پہلے کے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک یعنی من تلامیذ ابی حنیفہ، کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں، امام صاحب کے تلامیذ میں سے ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 900 ہے۔ امام ابو یوسف نے 1100 بتائی، عبد الرحمن اور یحییٰ ابن سعید القطان نے احکام سے متعلق 800 روایتیں بتائی، جیسا کہ امام احمد نے نقل کیا سمعت ابن مہدی یقول الحلال والحرام من ذلك 800، کہ احکام سے متعلق تقریباً 800 حدیثیں ہیں۔ ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں صحیحین میں احکام کی احادیث 2000 ہیں۔ ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں کہ صحیحین میں، بخاری اور مسلم میں، احکام سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ تقریباً 2000 ہیں۔ امام ذہبی نے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے کہ احکام سے متعلق 500 حدیثیں۔ قال الشافعی اصول الاحکام 500 کہ 500 سے کچھ زیادہ ہے۔ امام ابن عیینہ بھی اس کو کہتے تھے کہ تقریباً 506 حدیثیں۔ تو ان تمام لوگوں کا یہ جو بیان ہے، اس بیان کا مطلب ہر ایک تک، چونکہ یہ قرن اول، قرن ثانی، قرن ثالث تک کے لوگ ہیں، اس زمانے تک ابھی کتابوں کے چھپنے، چھپانے، لکھنے، لکھانے کا اتنا رواج، تو جس تک جتنی حدیثیں پہنچی اس نے اپنے ذہن سے اس کو بیان کر دیا۔ بہرحال اب یہ کہ احادیث کی کل تعداد کتنی، تو سند کے اعتبار سے تو احادیث کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو حاکم ہوا کرتے تھے، رواہ الحاکم فی مستدرکہ،
اگر آپ کا حافظہ ساتھ دیتا ہو تو سنا ہوگا یا سنتے رہیں گے آپ آئندہ بھی. تو حاکم کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جس کو 10 لاکھ حدیث سند کے ساتھ یاد ہے. کتنی حدیثیں؟ 10 لاکھ. اور ایسے تاریخ میں بہت گزرے جس کو سند کے ساتھ 10 لاکھ حدیث یاد ہے. میں نے کہا نا ابو زرعہ تو کہتے تھے کہ 3 لاکھ حدیث تو مجھے ایسے یاد ہے جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. کہا کوئی میرے کو نیند میں بھی بولا تو نیند میں بھی پڑھنا کیا کر دوں، شروع کر دوں. اپنے سے غلطی چلی جائے سورہ فاتحہ میں، لیکن ابو زرعہ سے غلطی نہیں جائے، سند کے ساتھ بیان کر دے. تو یہ سب مظہر ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے حفظ حدیث، حفاظ حدیث یا حفظ حدیث نام ہے اس کا. چھوٹا سا رسالہ ہے، اتنا دلچسپ ہے. اگر طالب علم اس کو پڑھے تو کہا کہ اللہ اکبر، یہ ہمارے محدث انسان تھے، جنات تھے، فرشتے تھے کہ اسے اوپر کی کوئی چیز تھی. انہوں نے سب محدثین کے بارے میں جمع کیا، کون سے محدث کو کتنی حدیثیں یاد تھی سند کے ساتھ. تو اپنا تو دماغ بھی کام کرنا کیا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے. آج بھی شنقیط ایک علاقہ ہے، ایک افریقی ملک ہے، شناقطہ، علماء شناقطہ، عرب کے اندر میں علماء شناقطہ مشہور ہیں. ان کے یہاں پر آج بھی حفظ قرآن کے ساتھ عام طور پر جو طلباء مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کے وہاں پر صحاح ستہ تو ایسے ہی یاد کرتے ہو. یہاں تو 40 حدیث یاد کرتے کرتے نانی یاد آ جاتی اپنے یہاں پر لوگوں کو، اور وہ پوری سند کے ساتھ کیا یاد کرتے؟ صحاح ستہ. وہ عام رواج ہے، صحاح ستہ پوری یاد کر لیتے ہیں. ان کے حافظے بھی ایسے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صحاح ستہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہدایہ بھی یاد ہے، بیضاوی بھی یاد ہے، بیضاوی جیسا جنات بھی منہ پہ یاد کرتے ہیں. تو ایسی مشکل کتابیں کا کتنے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کو 300 کتابیں حفظ یاد ہوتی ہیں. آج ابھی اس زمانے میں بھی ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں. میں نے ہمارے شیخ عامر بہجت مدینہ میں ہمارے دوست ہیں، وہ مجھے 5-7 سال سے بول رہے ہیں کہ یار آپ شنقیط چلو میرے ساتھ ایک مرتبہ. تو میں نے سوچا ہے کہ اس سال ان کے ساتھ شنقیط جانا ہے اور کوئی ایسا نمونہ ایک آدھ پکڑ کے لانا ہے یہاں پر، اور ہمارے طلباء کے سامنے کھڑا کرنا ہے کہ یہ نمونہ ہے، اس کو 300 حدیث 300 کتابیں کیا ہے، یاد ہے. اور پھر اس کو پوچھنا ہے کہ بھئی چل سنا دو. تو آدمی کے لیے سب آسان ہوتا ہے، لیکن تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار. اگر آدمی کہے کہ نہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو سب جھوٹ ہے، تیرے کو جھوٹ لگے. جب کچھ نہیں لکھنے کے آلات تھے، خالی ایک مرتبہ سن کے یاد کرتے تھے تو 10 لاکھ یاد کرتے تھے. لکھتے یعنی ایک زمانے تک لکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا. لکھنا تو یہ دماغ کائے کو دیا اللہ نے؟ کھانے کے واسطے دیا، سونے کے واسطے دیا. کہ یہ دماغ اسی لیے دیا ہے کہ ادھر سننے کا اور ادھر اندر میں کیا کر دینے کا، اس کو ایسا گھسانے کا کہ واپس نکلنا چاہیے نہیں. تو ایسا امام دارقطنی کے بارے میں آتا ہے کہ عرفہ میں مکہ مکرمہ میں تھے تو 2 محدث حدیث پڑھا رہے تھے، ایک ادھر پڑھا رہے تھے، ایک ادھر پڑھا رہے تھے. اب وہ کھڑے ہو گئے، کہا یہ شیخ سے بھی حدیث سننا ہے، اس سے بھی سننا ہے، بیک وقت دونوں پڑھا رہے، کیا کرے؟ تو سوچا اور پھر وہاں دونوں حلقے کے بیچ میں بیٹھ گئے، آنکھ بند کر گیا. ادھر بھی سنے ادھر بھی سنے، ایک کان سے ادھر سنے ایک کان سے ادھر سے. اب جب حلقہ ختم ہوا تو کچھ بچے ہوتے ہیں نا کاڑی کرنے والے، تو وہ امام دارقطنی کو چھیڑنے لگے. بولے پاگل ہے کیا تو؟ دماغ کام کرتا ہے؟ ادھر بیٹھا تھا بیچ میں کیا کو بیٹھا تو؟ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو دارقطنی بولے کیا ہے، ادھر بیٹھ. تو کدھر بیٹھا تھا؟ بولے ادھر. تو ادھر بیٹھ چل. کون سی حدیث شیخ نے سنا جا سنا دو. وہ بیچارہ نہیں سنا سکا. اس کو تو یہ شیخ نے کون سی سنا؟ نہیں بولا، نہیں بولا. چل چھوڑ. بولے دونوں کی حدیث سناتا. بیک وقت دونوں کی حدیثیں سنی تھی. ایک مجلس میں جتنی حدیث
اس محدث نے سنائی تھی دارقطنی نے دونوں حلقے کے دونوں شیخ کی حدیثیں بیک وقت سن کر بیک وقت یاد کی اور بغیر غلطی کے سنا دی. ابھی ان کو انسان بولیں گے؟ اللہ بھائی انسان بول سکتے ہیں. میرا اور آپ کا دماغ قبول کرے گا اس کو؟ نہیں قبول کرے گا. لیکن ہوا. ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ یہ سنا سنایا من گھڑت قصہ نہیں ہے، یہ قصہ بھی سند متصل کے ساتھ منقول ہے کتابوں میں. جن کے ساتھ پیش آئے وہ کہتے ہیں. تو ایسے لوگ تھے، وہ بیک وقت دو کو سن کے یاد کرتے تھے، اس میں بھی غلطی نہیں جاتی تھی ان سے. اسی لیے دارقطنی کو بھی کہتے ہیں حافظ الدنیا، دنیا کا سب سے بڑا حافظ. ابھی جو بیک وقت دو کو سن کر یاد کرتا ہو اس کا دماغ ہوگا ساری دنیا کے، یعنی جتنے بھی انجینئر نے سائنسداں ہیں نا، ہمارے دارقطنی کے پاؤں کی مٹی بھی پہنچیں گے نہیں. ابھی اس سے بڑی انسان کے ذہانت اور حافظے کی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے کہ بیک وقت آدمی دو طرف سے سنے، گھنٹے دو تین گھنٹے تک سنے اور پھر ان کو سب کو سند کے ساتھ بغیر غلطی کے سنا بھی دے. یہ ہے اصل میں الفنون جنون. ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کسی چیز سے جنون کی حد تک محبت کرے اور شوق ہو. اور شوق نہیں ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اصل ہے شوق. انسان کے اندر میں شوق اور دلچسپی کا ہونا. شوق اور دلچسپی ہے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور شوق اور دلچسپی نہیں ہے تو گدھے کے سامنے بہت اچھی مثال ہے، اس سے اچھی اور کوئی مثال ہو سکتی نہیں ہے. گدھے کے سامنے زعفران رکھو یا گھاس رکھو، اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں. وہ زعفران کو بھی کیا سمجھ کے کھائے گا؟